خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا رفیق احمد صاحب زیدہ شرف ہو، آپ کی میزبانی میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوشبو سے دنیا معطر ہے، معنبر ہے۔ سرکار کے ذکر کے جھنڈے عرشوں فرشوں پر لہرا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ظاہری باطنی شفائیں نصیب ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضور کا ایک اسم پاک ذکر اللہ بھی ہے، اور یہ دلوں کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا چین خدا کا ذکر ہے۔ تو ذکر اللہ حضور کا اسم پاک ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں صاحب دلائل الخیرات نے بڑی محبت کے ساتھ اسے درج کیا ہے۔ تو اس معنی میں دلوں کا سکون اور دلوں کا چین حضور کے ذکر سے ہی وابستہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کا دور بڑا مشکل دور ہے۔ تفرقہ پروری نے ملت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ مسجد و خانقاہ کی بجائے سینما گھر، تھیٹر اور بازار آباد ہو رہے ہیں۔ یقین کی رکاب پاؤں سے کھسک رہی ہے، ایمان کی باغ ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ مشکل دور ہے، اور اس دور میں مسجدوں کی یہ رونق، نوجوانوں کا ذوق و شوق کے ساتھ درود پڑھنا، ذکر کرنا، گلی سے جانا، ذوق و شوق کا اظہار کرنا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کی رحمت ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتا جب تک حضور کی توجہ نہیں ہوتی، اور جس بندے پہ حضور کی توجہ ہوتی ہے وہ بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، حضور نے کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت ہے ہی حضور کا ذکر ہے، حضور کے خاندان و قبیلے کا ذکر، حضور کے جدات کا ذکر، حضور کی صفات کا ذکر، مدارج و معارج کا ذکر، یہی میلاد شریف ہے۔ میلاد شریف کی کوئی حقیقت پوچھے تو اسے بتاؤ حضور کا ذکر میلاد کی حقیقت ہے۔ آج بھی ایک
جمعۃ المبارک کی نشست میں نے ساتھیوں سے عرض کیا ہے کہ میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا نام ہے، اور وہ ذکر مسجد میں ہو یا معبد میں، گھر میں ہو یا بازار میں، فرش پہ ہو یا عرش میں، سامعین تھوڑے ہوں یا زیادہ، منعقد کرنے والے جتنے بھی ہوں، جو بھی ہوں، فرشی ہوں یا عرشی، سامعین میں نبی ہوں یا امتی، ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہو یا کسی بھی مہینے میں، حضور کا ذکر چھڑ جائے جس مجلس میں، اسے محفل میلاد ہی کہتے ہیں۔ اور خوشی سے لوگ باہر نکل آئیں، حضور کی محبت میں نعرے لگائیں، سرکار کے ذکر کی بہاریں لوٹنے کے لیے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے، اور دیوانہ وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں، جس طرح سرکار کی خوشی میں بچیاں نکل آئی تھی، مدینے کے لوگ نکل آئے تھے۔ تو اس اظہار محبت کے لیے، سرکار کی شفقت حاصل کرنے کے لیے، سرکار کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کٹھے ہو کے گلیوں بازاروں میں جمع ہو کے دیوانہ وار نعرے لگا دیں تو اسے جلوس میلاد کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا۔ میلاد شریف حضور کا ذکر ہے، اور جس مجلس میں ہو وہ محفل میلاد ہے، اور لوگ باہر ذوق و شوق کے ساتھ نکل کر حضور کا ذکر کریں، نعرے لگائیں تو وہ جلوس میلاد ہے۔ باقی اس کے لیے کوئی مخصوص شرائط نہیں، نبی پاک کی محبت کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے، دیگر کوئی شرط نہیں کہ بندے کتنے ہوں، خطیب کون سا ہو، نعت خواں کون سا ہو، یہ کوئی شرط نہیں۔ واللہ گھر میں بیٹھیں، بچے بیٹھ جائیں، بیوی بیٹھ جائے، خود بیٹھ جائے، درود شریف پڑھ لیں، سرکار کی نعت شریف پڑھ لیں، سرکار کی تعریف میں کوئی حدیث شریف، سیرت کا کوئی حوالہ اس جگہ پر بیان ہو جائے، ذکر ہو جائے، محفل میلاد ہو جائے گی۔ کہ وہ بارگاہ ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے، یہ دیکھا جاتا کیسے۔ اس بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیوبند بھی انہیں خراج پیش کرتے ہیں، اہل حدیث بھی ادب سے نام لیتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ خاندان ایسا ہے کہ کوئی بھی حدیث پڑھانے والا برے صغیر کے اندر اس کی سند وہاں جاتی ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے پاس، کیونکہ حضور نے اپنی نگاہ سے مدینہ شریف سے شاہ صاحب کو برے صغیر میں بھیجا تھا۔ اللہ شاہ صاحب نے یہ بھی خواب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو یہاں پر حدیث پڑھاتا ہوں اور ساتھ گنبد خضرا کے جلوے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کریم نبی نے دین کی نوکری کرنے کے لیے اور دین کی چوکیداری بتانے کے لیے فرمایا جاؤ میرے دین کی چوکیداری کرو، حدیث پڑھاؤ، حدیث کا نور برے صغیر میں پھیلاؤ۔ ادھر تو روزانہ گنبد خضرا کو دیکھتے ہو، ادھر گنبد خضرا والے کو دیکھو۔ کیونکہ انہیں پتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں قرب و بود کیا ہے، جدھر سے بھی دیکھو چاند نظر آئے گا، قریبی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہی شاہ صاحب کا خاندان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بہت قد آور شخصیت، سرکار کی صاحب حضوری رکھنے والے لوگ، حضور کے دربار میں آنکھیں بند کر کے پہنچنے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔
ہر سال میلاد شریف کا پروگرام کراتے، علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ دل مطمئن نہ ہوا کہ حضور کے مہمان آئے ہیں اور میں مہمان نوازی نہیں کر سکا، میلاد شریف کی مجلس میں میں مہمان نوازی نہیں کر سکا، تو مطمئن نہ ہوئے، یہ کسک رہی اور یہ تڑپ رہی اور یہ دل کے اندر غبار تھا کہ رات کو سوئے تو سرکار کی زیارت ہو گئی، اور کیا دیکھا کہ جو چنے دیے تھے میلاد میں وہی سرکار کے سامنے پڑے اور حضور خوش ہو رہے۔ یارو یہ دیگوں کو نہیں دیکھتے، مجمع کو نہیں دیکھتے نہ، سبحان اللہ جتنا دو اخلاص کے ساتھ قبول ہوگا، لیکن اگر نہ ہو خیر ہے، جتنا بھی پیش ہو سکے بندہ کرے تو سرکار کی تو نگاہ ہو جاتی، سرکار کی تو شفقت ہو جاتی ہے۔ اور آج کا دور بہت مشکل دور ہے، خطیب کو بلانا مشکل ہے، نعت خواں کو بلانا مشکل ہے، اور آج تو بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، تو اس لیے یہ صرف اور صرف پیسے والوں کے اوپر نہیں چھوڑا، فرمایا یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے، نہیں، یہ دیکھتے ہیں بندہ کیسا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، وہ بزرگوں کے بارے میں نا، اولیاء کے بارے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے ویکھ دے تے دل ویکھ دے۔ حضور کی نگاہ میں تو دل ہوتا ہے، سرکار تو بندے پر توجہ فرماتے نا کہ کتنی محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں جی کہ بندے کتنے ہوں، انتظام کیسا ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، پیار ہو، اندر سے بندہ جھک کر اور دل دھونے کے لیے بندہ قدم اٹھائے تو قبول ہی قبول ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، مائی چکی چلاتی تھی اور ساتھ اللہ 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 کرتی، شیطان نے وسوسہ دیا، اللہ اکبر جل شان قریب آیا، کہنے لگا کتنا عرصہ ہو گیا تم اللہ اللہ کرتے رہی ہو، کبھی جواب بھی آیا ہے؟ کہاں، کیوں نہیں آیا؟ تو مجھے مردود لگتا ہے، کوئی شیطانی سوچ والا لگتا ہے، جواب کیوں نہیں آیا؟ کہا ہر وقت جواب آتا ہے، کیا کیا دلیل ہے؟ کہا یہ جو چکی چلا رہی ہوں میں چلا رہی ہوں یا خود چل رہی ہے؟ کہا جی آپ چلا رہی ہو۔ کہا میرے چلائے بغیر چکی نہیں چلتی تو اس کے کرم کے بغیر زبان کیسے ہل سکتی ہے؟ یہ تو خود ہی کروا رہے ہوتے ہیں، خود ہی شفقت فرما رہے ہوتے ہیں اور خود ہی کرم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ انتظام ہے، جتنا سونا کرو محبت ہے، محبت سے کرتے نہیں۔ اپنے بچے کی شادی پر جائز طریقے سے کتنا بندے چاہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، جائز اسلام کے حدود کے اندر رہ کے کیا جائے، سبحان اللہ، مہمان نوازی کی جائے، چاہ کیا جائے، خوشی کی جائے، اللہ اکبر۔ لیکن اولاد کے لیے خوشی ہو تو کوئی نہیں بولتا، لیکن میلاد کے لیے ہو تو، سرکار کے میلاد کے لیے اگر کوئی خوش ہو جائے تو پھر کیوں گنے باہر نکل آتی ہیں؟ یارو نہیں، اللہ اکبر۔ اصل میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس لیے یہاں پر ٹھوکر لگی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اصل میں یہ ہے کہ میلاد کی حقیقت تو حضور کا ذکر ہے، یہ باقی انتظامات ہیں، یہ ساؤنڈ ہے، یہ جتنے انتظامات ہیں، کتنا خوبصورت انتظام آپ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، محبت کا اظہار ہے۔ ساؤنڈ نہ بھی ہو، یہ چیزیں نہ بھی ہوں، اتنا اہتمام نہ بھی ہو، سینکڑوں بندے نہ بھی ہوں، میلاد تو ہو جائے گا، حضور کا ذکر تو ہو جائے گا۔ نکاح ہے، اب شادی کرتے ہیں، اس میں اصل چیز نکاح ہے، ایجاب و قبول کرنا ہے، شرائط پوری ہو گئی ہیں، بس کام ختم ہو گیا۔ اگر استطاعت ہے تو ولیمہ کرو، اللہ راضی ہوتا ہے، حضور کی سنت ہے، سرکار نے پسند کیا ہے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں تو پھر بھی خیر ہے،
لیکن اصل کام تو ہو گیا ہے وہ نکاح. لیکن ضیافت, مہرج حال, لوگوں کو بلانا, لوگوں کو عزت دینا, عزت افزائی کرنا, پھر طرح طرح کے کھانے دینا, یہ تو انتظام ہے. آپ شامیانے لگاتے ہیں, آپ کناتے لگاتے ہیں, آپ لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں, قلینیں بچھاتے ہیں, لوگوں کے قدموں میں سب کچھ رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں, ہمارے مہمان ہیں. تو یہ انتظام ہے. اصل نکاح تھا اور نکاح ہو گیا ہے اگر شرائط پوری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, مسجد نیت کر لو جگہ کی, دیوار بھی کھڑی نہ کرو, مسجد ہے اور آسمانوں تک مسجد ہے, نیت کے ساتھ ہی. بے شک زمین پر گھاس ہی ہے, ابھی سہاگا بھی نہیں پھیرا, دیوار بھی کھڑی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن مسجد کا حکم صادر ہو گیا ہے اور یہ مسجد ہے. اب اس کی محبت میں دیوار کھڑی کرو, پھر آگے جتنے چاہ مرضی پورے کرو, پھر مسجد کو خوبصورت سجاؤ, پھر پنکھے, پھر کلینے بھی, یہ انتظامات ہیں. اصل ہے مسجد. کوئی علماء بیٹھے ہیں کہ کیا کوئی بندہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ ایک مسجد کو پلستر بھی نہیں اور وہاں نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب کم ہے, اور جہاں پر کمکمیں لگے ہیں اور مسجد دلہن بنی ہے وہاں پر رکعتیں پڑھی ہیں تو ثواب زیادہ ہے؟ ثواب تو اتنا ہی ہے. وہ اور چیز ہے, جامعہ میں پڑھی ہے, غیر جامعہ میں پڑھی ہے, وہ اور چیزیں ہیں, وہ اور نسبتیں. حرمین میں پڑھی ہے, وہ اور جہتیں ہیں, وہ اور زاویے. لیکن اگر پلستر بھی نہیں ہوا اور دوسری مسجد بالکل ایک دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے, نماز کا ثواب ایک جیسا ہی ہے, کیونکہ مسجد ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ انتظامات ہیں. کتنی خوبصورت مسجد اور نام بھی خوبصورت, یادگار عثمان غنی. ہائے ہائے, اللہ اکبر, کتنی خوبصورت مسجد ہے اور انتظام کتنا خوبصورت ہے. لگ رہا ہے انتظامیہ بھی خوبصورت ہے, امام بھی خوبصورت ہے, خطیب بھی خوبصورت ہے. جی اللہ اکبر, یہ تو انتظامات ہیں. اگر نہ ہوتے, صرف کچا فرش ہوتا, چھت کھجوروں کا ہو جاتا, یا ویسے ہی چھت کچا ہو جاتا, نماز تو ہو جاتی, ثواب تو اتنے. یہ انتظام ہیں. اب حج کرتے ہو اور حج کے اندر جو ارکان ہیں وہ موجود ہیں, باقی انتظام ہیں. کسی وقت انتظام گھوڑے تھے, اونٹ تھے, سواری کا انتظام اور تھا. آج انتظام اور ہے وہاں پر پہنچنے کا. اصل تو ارکان حج ہیں. اب ٹھوکر یہاں یہ لگی ہے, مغالطہ یہ لگا ہے, لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے انتظامات کو میلاد سمجھ لیا ہے. لوگوں نے انتظامات کو میلاد سمجھا ہے اور پھر اعتراض کیا ہے. کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ کیا یہ تھا؟ کیا یہ تھا؟ جتنے سوالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. او بھائی, یہ انتظامات ہیں, یہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اصل میلاد کی حقیقت ہے حضور کا ذکر. بتاؤ کس دور میں حضور کا ذکر نہیں تھا؟ حضور کا ذکر کب نہیں تھا بتائیے. میری نوجوان نسل کثرت سے بیٹھی ہے, مسجد جل تھل بھری پڑی ہے. اللہ اکبر. نوجوان تشریف فرما ہے, میں آپ ذہن میں رکھیں, کوئی سوال کرتا ہے, کوئی میلاد سمجھنے میں فرق لگا ہے. میلاد کی حقیقت تو ہے ہی حضور کا ذکر. اس کے لیے تو نہ مجمع شرط ہے, نہ انتظامات شرط ہیں. جتنا انتظام کر لو, سبحان اللہ. جی لیکن یہ انتظام ہیں. میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. اللہ, کس نبی نے نہیں کیا, کس امت میں نہیں ہوا. اجے نہ آدم پیدا ہویا تے نہ اے چن ستارے, ادوں بھی نور محمد والا لیندا سی لشکارے. بس احد سی یا احمد سی, کل پسارا کل بنیا. یار دیاں گلاں یار جانن, آدم پیارا کل بنیا. سب نور اسے دیوں نوروں, اس کا نور حضوروں. حضور کا ذکر کس نے نہیں کیا؟ کہاں نہیں ہوا؟ وہ جو انبیاء کے سامنے اللہ نے عہد لیا تھا وہ کیا تھا؟
کس کا ذکر تھا؟ شرط تو پوری ہے تو پھر شک کے بغیر کہہ دو نا، وہ بھی تو محفل میلاد ہی تھی نا۔ سرکار کا ذکر تھا۔ اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کتنی تقیدیں لگا کے اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر، تمہیں شانیں دینی ہیں، تمہیں عظمتیں دینی ہیں، تمہیں تاج نبوت دوں گا، لیکن جب میرے محبوب آ جائیں پھر ایمان بھی ان پر، مدد بھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد شریف کی حقیقت حضور کا بولیے، باقی کیا ہیں؟ یہ ہر دور میں چینج ہوئے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ 200 سال نہیں پہلے تھا جی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو نہیں تھی، یہ کہہ سکتے ہیں شامیانے نہیں تھے 200-400 سال پہلے، کہہ سکتے ہیں یہ مرچیں نہیں تھی جو لگتی ہیں، یہ پہلے نہیں تھی، یہ کہہ سکتے ہیں لائٹنگ اس انداز میں نہیں تھی، لیکن یارو خدا کا واسطہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد نہیں تھا۔ میلاد تو حضور کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کی جو مجلس سجی ہوئی تھی اس میں پھر سرکار آئے تو پوچھا کیا کر رہے ہو، تو وہ جو سارا ذکر تھا، حدیث میں آتا ہے، ابھی وقت نہیں کہ میں بیان کروں، وہ کیا تھا؟ وہ حسان بن ثابت کس کی تعریفیں کرتے تھے؟ حضرت عباس نے کس کا قصیدہ پڑھا؟ جناب صدیق اکبر نے کس کی تعریف کی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ پہلی کتابوں میں کس کا ذکر تھا؟ تورات میں، زبور میں، انجیل میں کس کا ذکر تھا؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کا قصیدہ پڑھا تھا اپنی امت کے سامنے؟ کس کا ذکر کیا تھا؟ کہو ذکر مصطفیٰ کیا تھا، تو پھر ڈٹ کے کہہ دو محفل میلاد کی تھی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی عظمت و شان کا بیان میلاد شریف ہے۔ اور باقی رہ گیا، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ضد کا کوئی علاج نہیں، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں جی۔ یہ ضد ہے نا، ضد بندے اڑ جائے نا تو میاں بیوی بھی لڑ پڑتے ہیں۔ کتنا قرب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لڑائی ہو جاتی ہے۔ ضد نقصان دیتی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر انتظام کو ہم نے بدعت کہنا ہے، پھر بچیں گے کس چیز سے؟ صرف میلاد پر ہی تو نہیں رکے گی، مسجد میں بھی جائے گی، لاؤڈ سپیکر پہ بھی آئے گی، ٹائلوں پر بھی آئے گی، پنکھوں پر بھی آئے گی، قلینوں پر بھی آئے گی۔ پھر سوال ہو سکتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا یہ دور تھا، وہ 2 سالہ دور میں آپ نے کلینے ڈالی تھی، آپ نے پنکھے لگوائے تھے، آپ نے مسجد کو اس طرح سجایا تھا۔ فاروق اعظم کا اتنا دور، عثمان غنی کا اتنا دور، مولا علی کا اتنا دور جی، لکھا ہوتا ہے نا کہ اس دور میں میلاد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اللہ کے بندو، انتظام کو میلاد کہہ کر تم کیا بولی بول رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ اور اگر اس کو بدعت کہو گے تو آپ کے کپڑے سے لے کر آپ کے کچن تک اور آپ کا باتھ روم کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کے کچن میں جتنے سیٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں جو کچھ ہے، کہاں سے ثابت ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اگر دیکھیے، اگر اسی ڈگر پہ چلنا ہے، محبت سے عرض کر رہا ہوں، پھر بخاری کیسے ثابت ہوگی؟ پھر مسلم، پھر ترمذی، پھر ختم بخاری، کہاں سے ثابت ہوگا؟ امت کو گمراہ نہ کیجئے، شکر کرو کہ یہ قوم مسجد میں نبی پاک کے نعرے لگا رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہے ہیں، سرکار کی محبت میں ان کے آنسو لکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شکر کرو، ایسے نوجوان بھی میں موجود ہے، اکثر میں کہتا ہوں، گھر پانی بھی ماں سے مانگتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں،
کوئی کام نہیں کرتے, پانی بھی مانگتے ہیں, لیکن گلیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں, نالیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں, جنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں. شکر کرو کہ اس دل میں نبی پاک کی محبت کا نور آیا. انتظام کو اگر ہم نے اس جہت میں آ کے بدعت کہنا ہے, جہاد کیسے ہوگا؟ اصل تو موجود ہے آج جہاد کی. بدعت کی سادی سی تعریف ہے کہ جو سنت کے مقابلے میں آ جائے, اصل نبی پاک کے دور میں نہ ہو, جس کی اصل سرکار کے دور میں نہ ہو. زمانے کے مطابق انتظام تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اصل نہ ہو. جی اب دیکھیے, حج اصل ہے, اب انتظام ہر دور میں بدلا ہے. اور آج اگر اسی فتوے کی روشنی میں جو میلاد پہ لگ رہا ہے, پھر تو مولانا کو حج اونٹ پہ کرنا چاہیے. جہاز تو پھر بدعت ہے اس فتوے کے مطابق. تنقید نہیں, اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیسے پھر جہاز پہ بیٹھیں گے, بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھیں گے, کیا کریں گے بتائیے؟ اصل ہے حج, یہ انتظام ہے. آج اگر جہاد کا حکم ہو جائے, اسلامی حکومت ہو, تو تیروں اور تلواروں سے ہی جہاد ہوگا؟ بولیے. کہ کہے کہ یہ تو بدعت ہے, یہ جتنے آلات ہیں جہاد کے, ایٹم بم تک, یہ فضول چیزیں, بدعت ہیں, کیونکہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھا, حضور کے دور میں نہیں تھا, لہذا بدعت ہے. تو کیا آپ کا فتویٰ ہے کہ جہاد تیروں سے ہوگا؟ پھر انڈیا پر حملہ تیروں سے کریں گے, تلواروں سے کریں گے؟ نہیں, اصل کیا ہے؟ اوزار ہونا چاہیے, ہتھیار ہونا چاہیے. اب ہتھیار زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوگا, زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتظام ہوں گے, اصل اسی جگہ پر رہے گی. اب دیکھیے قرآن شریف آپ روز زیارت کرتے ہیں. ایک زمانے میں زیریں زبریں نہیں تھی. کب آئیں؟ حجاج بن یوسف کے دور میں زیریں زبریں آئی ہیں. صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں, فاروق اعظم کے دور میں نہیں, عثمان غنی کے دور میں, مولا علی نہیں, زیریں زبریں لگوائی نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑی. جب ضرورت پڑی ہے آسانی کے لیے زیریں زبریں لگوا دی ہیں. محراب حضور کے دور میں آپ ثابت نہیں کر سکتے. صدیق اکبر کے دور میں مسجد میں محراب نہیں تھا, مینار بھی نہیں تھا. یہ حدیث پھر آگے احادیث پر کام, پھر احادیث پر جرا, پھر حدیث صدیق اکبر نے حدیث کی قسمیں بتائی ہیں, فاروق اعظم نے بتائی ہیں, عثمان غنی نے بتائی ہیں. مرفوع ہے, مقطوع ہے, متصل ہے, معلق ہے, معدل ہے, منقطع ہے, منقطع بمعنی اقص ہے, مطرب ہے, شاذ ہے, منکر ہے, صحیح ذاتی ہے, صحیح غیری ہے, حسن ذاتی ہے, حسن غیری ہے, غریب ہے, عزیز ہے, مشہور ہے, متواتر ہے, قولی ہے, فعلی ہے, تقریری ہے. 1,00,000 روپیہ انعام اگر صدیق اکبر کی زبان سے ثابت کوئی کر دے, فاروق اعظم کی زبان سے کوئی ثابت کر دے, مولا علی کی زبان سے کوئی ثابت کر دے. یار کیا کرتے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو, کس دور میں جی رہے ہو اور کس طرح کی بولیاں بول رہے ہو. جاہل بندہ کرے تو پھر بھی ہے, اور اپنے آپ کو بندہ عالم کہلائے, اور بندہ یہ اعتراض کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور کا میلاد ہے. اللہ اکبر. اب اگر ہم جائیں گے کہ پہلے کہاں کہاں ہوا, کب ہوا, وقت گزر جائے گا,
کتنا وقت درکار ہے اگر اس جہت پہ جائیں. سبحان اللہ. صرف علماء دعا دیں گے, محبت سے آپ کے چہرے روشن ہو جائیں گے. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے بلند کر دیا ہے. تو ورفعنا تو ماضی ہے, یہ تو ماضی ہے, ماضی میں بلند کیا. اور پھر ماضی کی قسم کون سی ہے؟ مطلق ہے. صرف ماضی نہیں, ماضی مطلق. جی کوئی 2 4 10 سال سے بلند نہیں ہوا, 200 سال سے بلند نہیں ہوا. حد ہو تو ماضی ہے, ماضی بعید ہے یا قریب ہے. حد ہو تو پھر بعیدہ میں آتا ہے. جس کی حد ہی نہ ہو وہ ماضی مطلق ہے. اور وہ مطلق بیان فرمایا ورفعنا, ہم نے بلند کر دیا ہے. یا اللہ کب؟ فرمایا ابھی تو کب بھی نہیں بنایا تھا. کب تو وقت سے ہے, تو میرے محبوب کا جھنڈا تو وقت سے پہلے بھی. اچھا ورفعنا لک ذکرک, ذکر بلند ہوا ہے نا, تو ذکر حضور کا اللہ نے تو ماضی مطلق میں ہوا ہے. جی تو ذکر حضور کا میلاد ہے, تو پتا چلا کہ میلاد ماضی مطلق میں ہے. تو ماضی مطلق کی تعریف ہے کہ حد ہی کوئی نہ ہو, پتہ ہی کوئی نہ ہو, کتنا زمانہ ہے, کتنا عرصہ گزر گیا ہے, کتنا زمانہ گزر گیا ہے, کوئی حد نہیں. تو پھر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ انتظامات نہیں تھے, ہاں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میلاد نہیں تھا. میلاد تو اس وقت بھی تھا جب آدمی آدم سے ہیں, آدم بھی نہیں تھے پھر بھی میلاد تھا. اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے, بس میں نے اشارے آپ کو دے دیے ہیں. فائدہ کیا ہے, کیا فائدہ اتنا خرچ کرنے کا؟ تم فائدہ پوچھتے ہو, اتنا خرچ کرتے ہو, ہماری تو جان بھی جائے, حضور کا ذکر ہوتا رہے. تم پیسے کی بات کرتے ہو, ہم تو دل نکال کے رکھنے والے لوگ. یہ کیا دولت ہے, یہ کیا دنیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. دل تو کرتا, والا حضرت نے کیا لکھا ہے, کروں تیرے نام پر جاں فدا, بس ایک جان دو جہاں فدا. حضور میری تو ایک جان ہے نا, یہ اس سے تو دل ہی نہیں نہ بھرا. میرا دل کرتا ہے سارا جہان ہی آپ پہ قربان کر دیں, دو جہاں سب کچھ میں آپ پہ قربان کر دوں. اس کا فائدہ میلاد شریف کا اگر بہت سارے زاویوں سے دیکھا جائے تو میں ایک مختصر جملے میں عرض کروں گا کہ میلاد شریف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میلاد شریف کرنے سننے سے نبی پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو, محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. آپ حضور کی تعریف سنیں گے, تعارف سنیں گے, حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, حضور کی زلفیں ایسی تھیں, حضور کا چہرہ ایسا تھا, سرکار کے دندان مبارک ایسے تھے, سرکار کی ولادت کے وقت نور خارج ہوا, جب حضور پیدا ہوئے تو آپ نے سجدہ کیا, پیدا ہوتے ہی سرکار نے رب ہب لی امتی کہا. جب یہ کہیں گے کہ حضور کی والدہ محترمہ کہ اللہ اکبر, جب نور مبارک آپ کے جسم پاک میں آیا تو جب آپ چلتی تو راستے سے جانور پیچھے ہو جاتے.
जानवर रास्ते से पीछे हो जाते। और लिखा है सीरत की किताबों में, पढ़ो, अल्लाह अकबर, मेरी माँ उनकी माँ पे कुर्बान, हमारे माँ बाप, क्या करोड़ों माएँ, पूरी कायनात की माएँ हुजूर की माँ पे कुर्बान हो। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। जब सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, मिलाद में सैयदा अमीना रदी अल्लाह ताला का जिक्र तो हो ही जाता है ना। फिर मिलाद हो और उनका जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। तो उस वक्त जब आप पैदा हुए तो उस वक्त आपने फरमाया, इन्नी वलदतु तोहरा, मैंने ऐसा पाकबाज पैदा किया है कि जब तक इसका जिक्र रहेगा मेरा जिक्र भी बाकी रहेगा। अच्छा, कुएं पर जा रही हैं, पानी, उस वक्त बड़े मुश्किल हालात थे, पानी खींचा जाता, रश पड़ा हुआ होता। अल्लाह अकबर। लेकिन जब आप करीब जाती, पढ़ो जवाहिरुल बिहार शरीफ पढ़ो, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पढ़ो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को पढ़ो कि सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कुएं के करीब जाती, पानी इस्तकबाल करने बाहर आ जाता था। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है कि पानी ऊपर आ जाता, पानी ऊपर आ जाता। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। सरकार की अम्मी जान कुर्बान जाए उनकी इज्जत पर, उनकी शान पर और उनके मुकाम पर। सुबहान अल्लाह। जब ये चीज़ बयान करेंगे तो अदब पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, दुनिया की मोहब्बतें रुखसत होंगी, मदीने वाले की मोहब्बत की आमद होगी, सरकार की मोहब्बत ज़्यादा होगी। अल्लाह अकबर। जब ये बयान करेंगे कि हुजूर का हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह, हर एक रंग है बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते भी बढ़कर सलामी को दौड़े, आया वो शाह खुश खिसाल अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे वल्लैल जुल्फों के हाले, मुसव्वर का वो दिलकश ख्याल अल्लाह अल्लाह, जिसे देखा उसे गनी कर दिया, नजर अल्लाह अल्लाह, ख्याल अल्लाह अल्लाह। जब ये आप सुनेंगे तो किसकी मोहब्बत पैदा होगी? मजाजी मोहब्बतें रुखसत होने लगेंगी। जब ये सुनेंगे ना, तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जे ओ पावे हाथ फुल्लां विच ते हाथ फुल्लां विच रल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे, मतलब बेअदबी ना हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, आजम एडा सोना यार सानू किधरे नजर ना आवे। आप जब ये सुनेंगे तो किसकी मोहब्बत पैदा होगी, किसका प्यार पैदा होगा? जी अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप ये सुनेंगे, हाय अल्लाह हजरत ने जो लिख दिया बोल दिया, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, हिलती न्यूं जमाते ये हैं। लेकिन जब अल्लाह हजरत पे गौर करते, सही बात है, खुदा की कसम तसव्वुर मदीने शरीफ पहुंच जाता। आला हजरत वाकई आला हजरत। अल्लाह अकबर। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह डूबी नाव तराते ये हैं, हिलती न्यूं जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रिसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं कासिम, रिज्क उसका है खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में, शादी शादी रचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़्अ रूह में आसानी दें
اور کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے اور لطف وہاں فرماتے یہ، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مال سجواتے یہ ہیں، جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ۔ تو میلاد شریف کا کیا فائدہ سب سے بڑا؟ جی بولیے۔ اور سارے دین کا خلاصہ لے لو، اسلام سارے کا سارا، حضور کی محبت آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالم، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ساری شیواں بچا نہیں گئی، پیچھے رہ گئی ہے کوئی شے؟ ہست حب رحمت للعالمین، دین بھی حضور کی محبت کا نام، ایمان بھی حضور کی محبت کا نام، سب کچھ ہے ہی حضور کی محبت کا نام۔ اللہ، پورے قرآن کا خلاصہ حضور کی محبت، جب حضور کی محبت مل گئی تو ہر شے مل گئی۔ تو میلاد کرنے سے حضور کی محبت ملتی ہے، تو سادہ لفظوں میں مجھے پوچھو میلاد کا فائدہ کیا ہے؟ میلاد کرنے سے دین ملتا ہے، ایمان ملتا ہے۔ اللہ آپ کو برکات کثیرہ نصیب فرمائے۔ یقیناً ایک نشست میں مزید بھی کچھ معروضات عرض کرنی ہے، اور اللہ اکبر جل شانہ، وہ وقت تو پہلے کا تھا اور یہ بیچ میں پھر محبت سے آ گیا۔ اللہ اکبر، تو محبت بعض جگہوں پر مجبور کر دیتی ہے، تو اللہ اکبر، ماشاءاللہ حضرت بڑے مخلص ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اہل اللہ کی نگاہ والے ہیں، اللہ ان کو مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ اتنی محبت سے تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، میلاد شریف کی برکتیں اللہ آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کراؤں گا، لیکن دستک دینے کے لیے عرض کروں گا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ حضور خوش ہو جائیں، میلاد قبول ہو جائے، تو پھر 5 وقت کی نماز پکی کر لو، میلاد والا نبی راضی ہو جائے گا۔ میں آپ کا وعدہ نہیں لیتا، نہ ہاتھ کھڑے کراتا ہوں۔ اللہ، کتنی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے، یہ غور کرو۔ جی جانا تو آخر ہے ہی، مرنا تو آخر ہے کہ نہیں ہے نا؟ میں رات کو بھی شاید عرض کر رہا تھا، وزیر آباد ابراہیم علیہ السلام حکم ہو گیا اسرائیل کو، جائے لے کے آئے، میرے محبوب ہیں، خلیل ہیں، لے کے آئے۔ عرض کی حضور پیغام آ گیا ہے۔ اچھا پیغام آ گیا ہے کیا؟ چلے؟ کہا یار بھی یار کو مارتے ہیں، کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے، یار بھی کہتا ہے، خلیل بھی کہتا ہے، پھر مارتا بھی ہے۔ اسرائیل واپس چلے گئے۔ ہاتھوں کو دیکھ کر ایک جیسا نہ کہا کرو، آنکھوں کو دیکھ کر ایک جیسا نہ کہا کرو۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ اسرائیل بھی اجازت لے کے آتے۔ حاضر ہوئے، یا اللہ گیا تھا
کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ یار بھی یار کو بھی مارتے ہیں. اللہ، رب نے فرمایا جنت سے مینڈا لے کے جاؤ اور میرے پیارے خلیل کو اس کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنے سال بڑھا دیں گے. یارہ نال بھی کدے صاحب ہوندے نے، یہ تکڑیاں تو آج لگا دی ہیں نا جی، تکڑی لگ گئی ہے. فرمایا جتنے بال نیچے آئیں گے ہم اتنی عمر بڑھا دیتے ہیں. جاؤ میرے خلیل سے جا کے کہہ دو. پھر آگے مینڈا. اچھا آج کس لیے مینڈا آیا ہے؟ رب نے فرمایا آپ اپنا دستے مبارک اوپر پھیریں، جتنے بال نیچے آئیں گے، آپ تو میرے خلیل ہیں نا، ہم اتنے سال بڑھا دیں گے. کہا تو پھر؟ کہا جانا تو پھر بھی ہے، وعدہ ہے، جانا پھر بھی ہے. وہ کہا چھوڑو آج ہی لے چلو، آج ہی لے چلو. مجھے آپ کو مولانا خاور حسین صاحب یاد آتی ہے، پچھلے سال ان محافل میں تھے، ان محافل میں پچھلے سال تھے. اللہ اکبر. اور حضور کی شان سن کے ہر مرتبہ سبحان اللہ، واہ کیا بات. ان کا انداز وکھرا ہوتا تھا. اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ اکبر. کیسی ان کا اخلاص اور نیکی ہے کہ سرکار کے میلاد میں آج بھی ان کی یاد ہے. سیدھا نور قبر میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ جانا تو ہے نا جی. کوئی خاور صاحب کے بارے میں سوچ سکتا تھا کہ مولانا خاور صاحب جی، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ تیاری کر کے رکھو، ضرور تیاری کرو. کتنا ایک جیو گے، کتنا ایک جینا ہے. ایسا حسن ہو، ایسی تیاری ہو. اللہ اکبر جل شانہ. سرکار جب قبر میں آئیں تو دیوانہ وار کہے، فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو کہے تاجدار ختم نبوت. اور یہ ذوق، یہ صرف ذوق نہیں، حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نیچے قبر کھودنی ہے اور جس میں کھڑا ہو سکوں. اعلیٰ حضرت کہیں جس کا قلم ساری زندگی پھرے تو شریعت کو قائم کرے، وہ امام احمد رضا ہے. جا کے وقع قبر تھوڑی سی گہری کھودنی ہے، احمد رضا کھڑا ہو سکے. حضور سمجھ نہیں آئی کھڑا ہونے کی، اور فرمایا جب سرکار آئیں گے تو احمد رضا بیٹھا تو نہیں رہے گا نا، کھڑا ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. درود شریف شروع کر دو، کثرت درود شروع کرو. اللہ اکبر. حضور کی روح کی توجہ سینے پہ ہو جاتی ہے جو درود کثرت سے پڑھتا ہے. اللہ. اور درود کی توفیق نظر کی پاکیزگی سے ہوتی ہے، سماعت کی پاکیزگی سے. درود بندہ پڑھنا چاہتا بھی ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کو استغفار کرنی چاہیے، نظر کو ستھرا کرنا چاہیے، زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، سماعت کے حوالہ سے غور و فکر کرے، رزق کے حوالہ سے غور و فکر کرے. بعض دفعہ لقمہ بندہ ایسا کھا لیتا ہے جی، چاہتا تو ہوتا ہے سجدہ کروں لیکن توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. چاہتا تو ہے کہ میں درود پڑھوں لیکن توفیق الہی نہیں نصیب ہوتی. اللہ اکبر جل شانہ. ان ساری بیماریوں کا علاج درود شریف ہے. درود شریف کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ نگاہ بھی پاک ہوگی، زبان بھی پاک ہوگی، سماعت بھی انشاءاللہ پاک ہوگی. یہ ارادہ ضرور کرنا ہے. اور ایک اور اس میلاد پر، کیونکہ میلاد کا تحفہ ہے نا، میلاد کا ایک بڑا تحفہ پتہ کیا ہے؟ ماں باپ. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، میلاد والے نبی نے آ کے بتایا تیری ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے نا. جی اللہ اکبر. انہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ امت میلاد نہ منائے. اللہ. بیٹیاں درگور ہوتی ہیں، زندہ دفن ہو جاتی ہیں. اس دور میں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ زمین میں دفنانے کے قابل نہیں، یہ تخت پہ بٹھانے کے قابل ہے. بچیوں کو میلاد کرنا چاہیے، عورتوں کو میلاد کرنا چاہیے. اللہ اکبر.
جو باپ ہے انہیں میلاد کرنا چاہیے کہ باپ کا رتبہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی آیا ہے. 12 ربیع الاول کو جو ہستی آئی ہیں اس نے ماں کو اجاگر کیا ہے, اس نے بیٹی کو اجاگر کیا ہے, سارے رشتوں کا تقدس انہوں نے دیا ہے. تو اس اعتبار سے آج یہ ارادہ کریں. میں سادہ لفظوں میں اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے علماء آج میں دیکھ رہا ہوں, نام لینا تو چاہتا تھا لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں سب کے نام لوں. سارے ہی سرکار کے چوکیدار ہیں, سبحان اللہ, سارے ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. مجھ سے سینئر ہیں, ویسے میں بول رہا ہوں تو تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہوں, ورنہ یہ سارے مجھ سے اونچے ہیں, اچھے ہیں. اور یہ کوئی لفظی بارش نہیں ہے, لفظوں کی کوئی یہ آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں, حقیقت ہے. یہ سب مجھ سے سینئر ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت ابی بن کعب, چلو میلاد کا تحفہ لے لو. بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت جبریل امین آئے. تو جب جبریل امین آئے نا تو عرض کی کہ حضور یہ ابی بن کعب ہے. تو فرمایا جبریل آپ بھی ابی بن کعب کو جانتے ہیں؟ عرض کی حضور فرشوں پر اس بندے کو تھوڑا لوگ جانتے ہیں, عرشوں پر فرشتے زیادہ جانتے. ہائے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, اور سونے تو نے خرید کر انمول کر دی. 12 ربیع الاول کی کیسی برکت کہ فرشوں پر غلاموں کو تھوڑا جانا جاتا ہے, عرشوں پہ زیادہ جانا جاتا ہے. بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے. اور اللہ اکبر جل شان, مجھے ان کی قبر نور پر بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے, اور خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, اتنی رقت, اتنی توجہ ہوئی, اتنی توجہ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ قرآن کا کوئی خاص حصہ تھا جو اللہ نے نصیب کر دی. جب ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا یہ ان کو مقام کیسے ملا ہے؟ تو جبریل نے یہ نہیں کہا, بہت کی سارے صفتیں بیان کی. پتہ پہلا کیا عرض کی حضور آپ کی نسبت کی وجہ سے. آپ نہیں سمجھ رہے یہ کتنا بڑا جملہ ہے. دو باتیں کہیں, کہا حضور یہ دو کام بڑی کثرت سے کرتے ہیں. ایک تو سب سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حضرت ابو ذر کے بارے میں بھی آتا ہے, یہ حدیث اس طرح کی ملتی جلتی ملتی ہے. یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. اور دوسرا فرمائے یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص سے ان کو بڑا پیار ہے, تو اس لیے فرشتوں میں بھی ان کا بڑا نام ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ چیز میں نے عرض کر دی. ماشاءاللہ یہ سارے آپ اعلیٰ ہیں, سب اچھے ہیں, لیکن آج کے میلاد کا صرف وظیفہ دے رہا ہوں. روزانہ جن کے والدین زندہ ہیں نا, تھوڑا تھوڑا دبا کے سویا کرو, تھوڑا 5-10 منٹ پاس بیٹھا کرو. وہ پیچھے تھوڑا سا چلو یار, پیچھے, آگے نہیں. آگے نے مار دیا ہمیں, آگے اندھیرا نظر آتا ہے. پیچھے چلو. ماں بیٹے کٹھے بیٹھے ہوتے تھے, کوئی گپ شپ ہی ہوتی. آج ماں ترس رہی ہے, بیٹی اس کمرے میں, بیٹا اس کمرے میں, کوئی 12 بجے آ رہا ہے, کوئی 1 بجے آ رہا ہے, کوئی کتنے بجے آ رہا ہے. ماں تڑپ رہی ہوتی ہے. دل تو دل ہی ہوتا ہے نا, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آپ اس سٹیج پہ ہوں گے اور آپ کے بچے باہر سے لیٹ آئیں گے. تو روزانہ وقت پر گھر آیا کرو. جی یہ رات لیٹ والا معاملہ ہے نا, کاروباری مجبوریاں ٹھیک ہے, وہ اللہ بھی جانتا ہے, لیکن مجبوری نہ ہو تو گھر جلدی آ جائے, جلدی تشریف لائے. پھر ماں باپ کے پاس کوئی آدھا پونا گھنٹہ جتنا آپ ان کے پاس بیٹھیں, دل جوئی کریں, ان کی خدمت بھی کریں. بعض اعتراض کرتے ہیں جی وہ ناراض ہیں, جی وہ مجھ سے تو ملنا ہی نہیں چاہتے. سب سے رقیق رشتہ, رقیق القلب, نرم جس کا ہوتا, وہ ماں باپ ہے. بڑی جلدی راضی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جلدی ہونے والے رب کی ذات ہے, اور زمین پر سب سے جلدی راضی ہونے والی ذوات, ان میں ماں باپ. ان کو دبایا کرو, خدمت کیا کرو, ادب. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں, کم از کم ہفتے میں 1 دن جا کے قرآن شریف وہاں پڑھا,
سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، دعا کی، یہ کیا کرو، انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اور ایک اور کام بھی کرنا ہے، ماشاءاللہ جگہ نہیں مل رہی مسجد میں، اگر عشاء کی نماز آپ میں کسی نے نہیں نہ پڑھی، دعا کے بعد سلام کے بعد اور کوئی کام نہ کریں، جس نبی کا میلاد ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے عشاء پڑھیں، آپ کا میلاد قبول ہو جائے گا۔ جی یہ طریقہ صحیح سرکار کو پسند نہیں؟ جی اللہ اکبر، کہ پڑھے بغیر آنا ہے اور پڑھے بغیر جانا ہے، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے صرف یہ نیت کی کہ میں سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کروں گا، اللہ نے انہیں حضور کا وصل دے دی۔ صرف یہ نیت کر لی کہ میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، کہ حضور کا حکم ہے نماز، سرکار خوش ہوتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، امت جب مسجد کا رخ کرتی ہے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے اور نبی پاک کی عزتیں اور سرکار کی شفقتیں آپ کو عطا فرمائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا وقت ماشاءاللہ، اللہ اکبر، آپ کے نصیب ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ حضور کی محفل کے لیے آئے ہیں نا، میرے لیے تو نہیں آئے نا، آپ حضور کے لیے سلام بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، اور اگر اجازت ہو تو آپ اجازت بھی دے دیں۔ اللہ، مختصر میں دعا کر دیتا ہوں۔